السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصص النبیین حصہ خامس کا سبق چل رہا تھا، آج اسی کا آگے ہم پڑھنے والے ہیں، جس کا ہیڈنگ ہے معاہدۃ و صلح و حکمت و حلم۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ویڈیو اچھی لگے، سمجھ میں آئے تو ایک لائک ضرور کر دیا کرے اور سبسکرائب بھی کر لے، تاکہ اس سے آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ معاہدۃ و صلح و حکمت و حلم۔ معاہدۃ معنی معاہدہ، صلح معنی صلح، اور حکمت معنی حکمت، اور حلم معنی بردباری۔ تو معاہدہ و صلح اور حکمت و بردباری۔ ثم بعثت قریش سہیل بن عمرو، پھر قریش نے بھیجا سہیل بن عمرو کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بھیجا، قریش مکہ نے۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو، یعنی سہیل بن عمرو کو، مقبلاً آتے ہوئے، اقبلہ یقبل معنی ہوتا ہے آنا۔ قال، تو آپ نے فرمایا، اراد القوم الصلح حین بعثوا هذا الرجل، کہ قوم نے صلح کا ارادہ کر لیا ہے، حین بعثوا هذا الرجل۔ حین یہاں پہ معنی ہے یعنی اس لیے کہ، لأن کے معنی، ٹھیک ہے۔ تو حین بعثوا هذا الرجل، کیونکہ انہوں نے اس شخص کو، اس آدمی کو بھیجا ہے، یعنی جب صلح کا ارادہ انہوں نے کیا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس شخص کو بھیجا ہے ہماری جانب۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، اکتب، یہ فعل امر ہے، اکتب بیننا و بینکم کتابا، کہ ہمارے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان ایک کیا لکھو، ایک معاہدہ لکھو۔ فدعا الکاتب، پھر آپ نے کاتب کو بلایا، وہو علی بن ابی طالب، اور وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ۔ فقال، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اکتب، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال سہیل، تو وہی سہیل بن عمرو نے کہا، اما الرحمن، جہاں تک رحمان کا تعلق ہے، فواللہ لا ما ندری ما ہوا، تو بخدا ہم نہیں جانتے، ما ہوا کہ وہ کون ہے، یعنی رحمان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ولیکن اکتب، لیکن تم لکھو، بسمک اللہم، یعنی انہوں نے کہا کہ بسمک اللہم لکھو، کما کنت تکتب، جیسا کہ تم لکھا کرتے تھے۔ فقال المسلمون، تو مسلمانوں نے کہا، واللہ لا نکتبها، بخدا ہم اس طرح نہیں لکھیں گے، یعنی بسمک اللہم نہیں لکھیں گے، الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب، تم لکھو، بسمک اللہم۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اکتب، تم لکھو، کہ تم یہ بھی لکھو کہ ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کو اللہ کے رسول محمد نے فیصلہ کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاہدے کو جس معاہدہ کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے معاہدہ کیا ہے۔ فقال سہیل، تو حضرت سہیل نے کہا، واللہ لو کننا نعلم، کہ بخدا اگر ہمیں علم ہوتا، اگر ہم جانتے، انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہے، ما صددناک عن البیت، صد یا سد معنی ہوتا ہے روکنا، اسی سے صددنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، کہ ما صددناک عن البیت، تو بخدا ہم آپ کو بیت اللہ شریف سے نہ روکتے، ولا قاتلناک، اور ہم آپ سے جنگ نہ کرتے۔ قاتل یقاتل، مقاتلۃ معنی ہوتا ہے آپس میں جنگ کرنا، اور ہم آپ سے جنگ نہ کرتے۔ ولیکن اکتب، لیکن تم لکھو، محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا، انی رسول اللہ، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، وَإِن كَذَّبْتُمُونِی، اگرچہ تم لوگ مجھے جھٹلاؤ۔ اکتب، تم لکھو، محمد بن عبداللہ۔ فأمر علی ان یمحوها، تو حضرت علی کو آپ نے حکم دیا کہ وہ اس کو مٹا دے۔ فقال علی، تو حضرت علی نے کہا، لا، نہیں،
واللہ لا امحوہا، بخدا میں اس کو ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ارنی مکانہا، مجھے دکھاؤ، یعنی جہاں پہ جس کو وہ مٹانے کے لیے کہہ رہے تھے اس کو دکھاؤ تم۔ آپ نے کہا فاراہ، تو حضرت علی نے ان کو دکھایا مکانہا یعنی اس جگہ کو، فمحاہا، تو پھر آپ نے اس کو مٹا دیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ھذا ما قاض علیہ رسول اللہ، کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، علی، اس شرط پر، ان تخلو بیننا و بین البیت، کہ تم لوگ جو ہے ہمارے درمیان، بیت اللہ شریف کے درمیان تم راستہ خالی کر دو گے، یعنی حائل نہیں ہوگے تم، فنطوف به، تاکہ ہم طواف کر لیں۔ فقال سہیل، تو حضرت سہیل بن عمرو نے کہا، واللہ لا تتحدث العرب انا اخذنا زغطتن، زغطتن کے معنی یہاں پہ ہے بغض، عداوت، دشمنی یا حسد، کینہ، اس کے معنی ہے کہ بخدا کہیں اہل عرب یہ گفتگو نہ کرنے لگے، یہ چمی گوئیاں نہ کرنے لگے، یہ باتیں نہ کرنے لگے، انا اخذنا زغطتن، کہ ہمیں کیا ہے حسد، بغض، کینہ نے پکڑ لیا ہے، ولیکن ذالک من العام المقبل، لیکن یہ آئندہ سال آنے والا، العام المقبل، آنے والا سال، آئندہ سال۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو عمرے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا، آپ اس کو آئندہ سال کر لیں گے۔ فکتبہ، پھر اس کو درج کر لیا گیا، لکھ دیا گیا۔ قال سہیل بن عمرو نے کہا، وعلا، اور یہ بھی شرط انہوں نے رکھا، اس شرط پر کہ اللہ یأتیک منا رجل، کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے گا، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ، اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہو، رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، تو آپ اس کو ہمارے پاس واپس کر دیں گے۔ فقال المسلمون، تو مسلمانوں نے کہا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کیف یرد الی المشرکین وقد جاء مسلما، کہ کیسے اس شخص کو مشرکین کے حوالے کر دیا جائے گا، مشرکین کی طرف لوٹا دیا جائے گا، وقد جاء مسلما، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو کر آیا ہو، اسلام قبول کر کے آیا ہو۔ وبینہم کذالک، یعنی اسی درمیان وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے، اسی اثنا تھے، اذ جاء ابو جندل بن سہیل، کہ اچانک ابو جندل بن سہیل آئے، یرصف فی قیودہ، رصف، یرصف معنی ہوتا ہے گھسیٹنا، قید جمع قیود، بیڑی، اپنی بیڑیوں کے، اپنے پیروں سمیت بیڑیوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ آئے۔ قد خرج من اسفل مکہ، جو کہ مکہ کے یعنی بالکل نچلے حصے سے نکل کر آئے تھے، اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکے سے جو کہ نکل کر آئے تھے، حتی رما بنفسہ بین ظہور المسلمین، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا، ڈال دیا۔ قال سہیل بن عمرو نے کہا، ھذا یا محمد اول ما اقاضیک علیہ علی ان تردہ، کہ اے محمد، یہ وہ پہلا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کے ساتھ، جس پر میں معاہدہ کر رہا ہوں، علی، اس شرط پر کہ ان تردہ، کہ آپ اس کو واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا لم نقض الکتاب بعد، یعنی ابھی تک معاہدہ تو مکمل ہوا ہی نہیں، ابھی معاہدہ جو ہے چل ہی رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ قال، تو سہیل بن عمرو نے کہا، فواللہ اذن لا اقاضیک علی شیء ابدا، ابدا معنی کبھی بھی، تب تو بخدا، اذن کے معنی تب تو بخدا میں کسی بھی چیز پر آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کروں گا۔ فواللہ اذا لا اقاضیک، بخدا تب تو میں آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کروں گا، علی شیء، کسی بھی چیز پر، ابداً، کبھی بھی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاجزہ لی، مجھے اس کی اجازت دو۔ قال، تو سہیل بن عمرو نے کہا، ما انا بمجیزہ لک، میں آپ کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ بلا، ٹھیک ہے، ففعل، تم کرو،
قال تو سہیل بن عمرو نے کہا ما انا بفاعل، میں ایسا نہیں کروں گا۔ قال ابو جندل نے کہا یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، ارد الی المشرکین، کیا مجھے مشرکین کے حوالے کر دیا جائے گا، مشرکین کی طرف لوٹا دیا جائے گا؟ وقد جئت مسلما، اس حال میں کہ میں مسلمان بن کر آیا ہوں۔ الا ترون ما لقیت، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، ما لقیت، جو کچھ مجھے لاحق ہوا ہے، جو تکلیفیں مجھے پہنچی ہے۔ وکان عذب فی اللہ عذابا شدیدا، اور اس کو اللہ کی راہ میں سخت اذیتیں پہنچائی گئی تھی، سخت تکلیفیں پہنچائی گئی تھی۔ وردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو واپس کر دیا، لوٹا دیا۔ وقد اصطلح الفریقان علی وضع الحرب علی الناس 10 سنین، 10 سنین 10 سال، 10 معنی 10، سنین معنی سال، سنن جمع سنین ہے۔ اصطلاح یصطلح معنی ہوتا ہے کسی کام سے رک جانا، باز آنا۔ دونوں فریق جو ہے رک گئے علی وضع الحرب، جنگ کرنے سے، عن الناس، لوگوں کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے سے، 10 سنین 10 سال تک، یعنی 10 سال تک دونوں فریق آپس میں جنگ کرنے سے گریز کیے، رک گئے۔ یأمن فیہ الناس، جس میں لوگ امن سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ ویکف بعضهم عن بعض، اور ان میں سے بعض ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے رکھتے تھے، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ وعلا، اور یہ بھی شرط رکھا سہیل بن عمرو نے کہ انہ من اتی محمدا من قریش بغیر اذن ولیہ، کہ اور اس شرط پر کہ جو بھی شخص محمد کے پاس آئے گا، من اتی محمدن، جو بھی شخص محمد کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، من قریش میں سے، بغیر اذن ولیہ، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، ردہ علیہم، تو اس کو ان کی طرف واپس کر دیا جائے گا، ردہ علیہم، ان کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ ومن جاء قریشا، اور جو بھی شخص قریش کے پاس آئے گا، ممن مع محمد، ان میں سے جو محمد کے ساتھ ہیں، لم یردہ علیہ، تو اس کو ان کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وعہدہ، اور جو شخص یہ چاہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد و معاہدے میں داخل ہو جائے، داخل فیہ، تو وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی داخل ہو جائے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ، کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قریش کے عہد و معاہدہ میں داخل ہو جائے، داخل فیہ، تو وہ اس میں داخل ہو جائے۔ یا پھر یہاں پر آپ دیکھیں وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دُخِلَ فِيهِ، مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا یوں ترجمہ کریں گے کہ جو بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد و معاہدہ میں داخل ہونا چاہے گا، ارادہ کرے گا، تو اس کو داخل کیا ہوا ہے، یعنی داخل ہو چکا ہے، ایسا شمار کیا جائے گا۔ اور جو شخص قریش کے عقد و معاہدے میں داخل ہونا چاہے گا، تو اس کو اسی میں شمار کیا جائے گا، دخل فیہ یا دخل فیہ، دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، یہ سبق تھوڑا سا لمبا تھا جو کہ مکمل ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔